بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اب تک 20 لاکھ نئی نمبر پلیٹس جاری کر چکی ہے۔ مزید لاکھوں نمبر پلیٹس تیار ہیں۔ نئی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن 14 اگست تک بڑھا دی گئی ہے۔ صوبائی وزراء کہتے ہیں کہ اجرک سندھ کی ثقافت ہے، اس کو جان بوجھ کر سیاسی ایشو بنایا جا رہا ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیں۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی کا معاملہ، ڈیڈ لائن میں 14 اگست تک توسیع۔ سندھ میں متنازع نئی نمبر پلیٹس حاصل کرنے کی مدت میں 14 اگست تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کو 14 اگست تک نمبر پلیٹس کے حوالے سے کسی بھی موٹر سائیکل کو چالان کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ایکسائز مکیش چاولہ کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو، ان کا کہنا تھا کہ نئے فیچرز کے ساتھ اجرک والی نمبر پلیٹس کا سلسلہ 2022 سے جاری ہے۔ اب تک 20 لاکھ نمبر پلیٹس وصول کی جا چکی ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلے 1.5 سال پہلے اناؤنس کیا تھا۔ جنوری میں ہم نے پہلی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کو بڑھا کر ہم اپریل تک لے گئے تھے، پھر ہم مئی تک لے گئے تھے، اور یہ 3rd ٹائم ہے ہم اس کو بڑھا کر اگست 14 تک لے گئے۔ تو ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگوں کو وارن بھی کرتے آئے، انفارم بھی کرتے آئے، کیمپین بھی چلاتے آئے۔ یہ بولنا کہ یہ اچانک اور یہ اجرک کے حوالے سے بولنا، دیکھیے جی، اجرک ایک سندھ کی ثقافت ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز کی جاتی ہے، تو اس پر ایک ایشو بنانا میرے خیال میں مناسب بات نہیں۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کہتی ہیں کہ اجرک سندھ کی ہزاروں سال قدیمی ثقافت ہے۔ جن سیاسی پارٹیوں کو سیاست کے لیے موضوع نہیں مل رہا، وہ اجرک کو مسئلہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی سیاستیں ختم ہو گئی ہیں، اب ان کی سیاست جو ہے وہ رہ گئی ہے تو نمبر پلیٹ پر۔ مجھے آپ بتاؤ، نمبر پلیٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس میں کیا برائی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سیف سٹی پروجیکٹ پہ کام کریں گے تو ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس پراپر نمبر پلیٹ ہو۔ صوبائی حکومت کا خیال ہے کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور سیکیورٹی فیچرز کے لیے رواں سال نئی نمبر پلیٹس کا ہدف مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا جہاں زیب اور نوید امن کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں، وزیر ایکسائز کے احکامات کے باوجود پولیس شہریوں کو یوم آزادی تک مہلت دینے کو بھی تیار نہیں۔ نئی نمبر پلیٹس نہ لگانے والوں کی شامت پولیس نے دھڑا دھڑ چالان کاٹنا شروع کر دیے۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے شہریوں کو مشورہ دیا، محکمہ ایکسائز سے نئی نمبر پلیٹس بنوائیں، چالان نہیں ہوں گے۔ آن لائن اپلیکیشن کی سہولت دی ہوئی ہے، تو کوئی بھی سٹیزن آن لائن اپلائی کر سکتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس رسید ہوگی تو اس رسید کے ساتھ اگر وہ ٹریول کرتا ہے، اور اس دوران کہ جب تک اس کی اپنی ایکسائز کی بنی ہوئی نمبر پلیٹ اسے دے دی جائے، تب تک وہ کوئی بھی نمبر پلیٹ لگانا تو لازمی ہے، تو وہ ایسی ہو جو لیجیبل ہو، دکھنے میں اسی سائز کی ہو جو کہ سائز ایکسائز نے مختص کی ہوئی ہے اور جو کہ وینڈر سے اویلیبل ہے، تو اس میں ہم ان کو چالان نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ایک شخص ہے جس کے پاس نمبر پلیٹ ہی نہیں لگی ہوئی یا اس نے اپلائی ہی نہیں کیا ہوا، تو پھر نیچرلی اس کے اوپر تو چالان بنتا ہے۔ تو ہم جو یہ سارا کام کر رہے ہیں لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم گراؤنڈ سے ٹریفک پولیس کو ختم کرنے جا رہے ہیں انفورسمنٹ کے حوالے سے، تاکہ کیمروں کی مدد سے لوگوں کو اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو وہ ٹکٹ سسٹم وہ ٹکٹ ایشو کرے گا۔ قطار نہ ہی انتظار، رسید دکھائیں، نمبر پلیٹ لیں۔ اجرک کے نشان والی نمبر پلیٹس کے لیے سیوک سینٹر میں کاؤنٹرز قائم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز ایڈمن عاطف بھٹی نے واضح کیا، گاڑیوں کے ٹیکسز اور نمبر پلیٹس کی فیس آن لائن جمع ہوتی ہے۔ شہری رجسٹریشن سینٹر میں انتظامات سے مطمئن۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، ہمارے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ ابھی ادھر جاؤ، یہاں سے فزیکل کرواؤ، یہاں سے یہ کرواؤ، فوٹو کاپیاں اور یہ اٹیچ کروانے تھے پیپر، تو اس وجہ سے پریشانی ہوئی ہے۔ بس یہاں پہ تو گاڑی کے جو کاغذ وہ ٹرانسفر کروانے ہیں، وہ ایک مرتبہ پہلے میں آیا تھا، جو پروسیس تھا وہ میں نے کروا دیا تھا، اب بالکل ماشاءاللہ ابھی چالان میرا فل ہو گیا ہے۔ یار پریشانی تو ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ تو کر رہے ہیں کام، مطلب ان کی طرف سے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، صرف معلومات لینے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ویسے اوور آل یہی ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے سسٹم میں۔ چیز بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ سر دست تو نہیں، مگر اب بہتری آ رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ سے، اور یہ ایسے ہی چلتا رہا تو صحیح ہو جائے گا سلسلہ۔
नाजरीन, आपको बताते चलें, कराची में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद, आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी खत्म। मुलाजमीन ने गोदामों में स्टॉक पहुंचाने का अमल रोक दिया। कराची में 25 यूटिलिटी स्टोर्स पहले ही बंद किए जा चुके। साउथ और नॉर्थ रीजन में 10 स्टोर्स भी सप्लाई बंद हो गई है। आपको अपडेट करें, कराची में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद, आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी खत्म कर दी। मुलाजमीन ने गोदामों में स्टॉक पहुंचाने का अमल रोक दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्ट्रीट क्राइम, मनशियात, कत्ल और अगवा की बढ़ती वारदातें, जराइम की रोकथाम के लिए कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हाई प्रोफाइल केसेस पर पेशरफ्त, अदालती मुकदमात का जायजा, स्ट्रीट क्राइम, मनशियात, कत्ल और अगवा जैसे संगीन जराइम का भी जायजा। जावेद आलम ओढो का मुजरिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। आपको अपडेट करें, स्ट्रीट क्राइम, मुनशियात, कत्ल और अगवा की बढ़ती वारदातें, जराइम की रोकथाम के लिए कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हाई प्रोफाइल केसेस पर पेशरफ्त, अदालती मुकदमात का जायजा, स्ट्रीट क्राइम, मुनशियात, कत्ल और अगवा जैसे संगीन जराइम का भी जायजा। जावेद आलम ओढो का मुजरिमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। शहर में अमन अमान की बहाली के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों का कानून बदला जाएगा, ज़रूरी तरमीम मुतारिफ कराने पर काम जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ने नए SOPs वक्त का तकाज़ा करार दिया। निजी सिक्योरिटी कंपनियों से मुतालिक अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, कवायद की खिलाफ वर्जी पर 36 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जा चुके। ज़ियाउल हसन लंजार बोले, तय करना होगा सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग कहाँ होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिससे आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। होल सेल रेट भी 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। दुकानदारों ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ठहरा दिया, जबकि आवाम ने हुकूमत की खामोशी पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखिए। मीठी चीनी कड़वी गोली बन गई, कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए कड़वा सच बनता जा रहा है। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि होलसेल में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत शुगर माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है और किसी किस्म की मौसर कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जब तक गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, जैसे वज़ीर आज़म साहब हैं, जैसे वज़ीर तिजारत हैं, वो अगर उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल की है, बहुत महंगी हो चुकी है। 190 रुपये किलो, 180 रुपये किलो बहुत महंगा रेट है। घर की ज़रूरत से कम होना चाहिए। महंगाई के सताए आवाम का कहना है कि अब चीनी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। हुकूमत कीमत में फौरी कमी के लिए इकदाम करे। हुकूमत ही जिम्मेदार है मेरे भाई, और कौन जिम्मेदार है? गरीब आवाम तो गरीब से गरीब तर हो रही है। अमीर को देखो, जब ये माफिया बैठा हुआ ठीक है ना, अगर ये 100 बोरी भी यहाँ पे जमा करें ना, तो अगर 10 रुपये रेट बढ़ेगा, 100 बोरी पे कितना रेट बढ़ेगा? अमीर को अमीर तर कर रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहे हैं। ये पेट्रोल महंगा कर रहा है यार, महंगाई ऊपर से डबल हो गई है। गरीब आदमी का बहुत परेशान हो गया है, बस गुजर बसर, अल्लाह रहम करे। ताजिर बिरादरी का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन ना लिया तो चीनी की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। अब आपको बताएं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 19 जुलाई की मुल्की पहिया जाम हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत ख़ज़ाना से राब्ता हुआ है, मगर ताजिर बिरादरी के मुतालबात वाज़ेह हैं। हड़ताल से कबल हुकूमत और ताजिर बिरादरी के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान है। जबकि कराची चैम्बर और बिजनेस कम्युनिटी का वफ्द हुकूमती मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद रवाना होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। कराची चैम्बर और ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिद 19 जुलाई को मुल्कीर पहियाजाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने FBR के इजाफी इख्तियारात के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का कहना है कि वजीर आजम हाउस और वजारत खजाना से राब्ता जरूर हुआ, मगर ताजिर बिरादरी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। उनके मुताबिक मुतालबात बैनर्स पर वाज़े दर्ज हैं और जब तक ये तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कि स्पोक्स पर्सन 1 होगा, 2 होगा और बाकी सब
اس ایک کاغذ بنائیں گے, اس پہ سائن کریں گے, ہم بولیں گے یہ ہماری ہے, یہ آپ کر دیں. ہم جو ہے ہڑتال کو پھر بھی جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر ملک شہزاد ایوان نے بھی کراچی چیمبر کے موقف کی مکمل حمایت کر دی. بولے 19 جولائی کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی. آج ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے ہم سارے جو پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز کی ایسوسیشن ہم نمائندگی کرتے ہیں, ہم نے کراچی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تمام کیبنٹ کو, جاوید بلوانی صاحب کو یہ یقین دلایا کہ 19 تاریخ کی آپ کی جو اسٹرائک کی کال ہے, ہم اس اسٹرائک کو اپنا سپورٹ کرتے ہیں, حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور گورنمنٹ آپ پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے کہ اس طرح سے بار بار آپ ہمیں ٹرانسپورٹرز کو مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کریں. دوسری جانب حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان مذاکراتی بریک تھرو ہڑتال سے قبل برف پگھلنے کا امکان. صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے اور وفد کو مذاکرات کے لیے اسلام آباد مدعو کیا گیا, جہاں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. اس میں آپ فوراً کوئی ایکشن لیں, اور میں نے ان کو میسج کیا سنڈے کے دن کہ فائننس منسٹر سے کہیں کہ اس کو ہیلڈ ان ایبینس میں ڈال دیں اور پھر ہم میٹنگ کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے فائننس منسٹر سے بات کی, پھر مجھے فون کیا, انہوں نے کہا آپ آ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور فائننس منسٹر جو ہے آپ کے مسئلے حل کریں گے اور پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ کرائیں گے. صدر کراچی چیمبر کا کہنا تھا کہ حکومت اگر سنجیدہ مذاکرات کرے اور بزنس کمیونٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائے تو ہڑتال کا فیصلہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر میں بجلی اور گیس کے مسائل کم نہ ہو سکے. مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور پریشر میں کمی سمیت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی شکایات بھی برقرار ہیں. لانڈھی, جہانگیر آباد, اورنگی اور کرنگی سمیت کئی علاقوں میں گیس مسائل ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رات سے صبح تک 8 گھنٹوں تک گیس کی فراہمی معطل رہتی ہے, جبکہ دن میں بھی اچانک گیس غائب یا پریشر میں کمی ہو جاتی ہے. ملیر, اولڈ سٹی ایریا, لیاری اور قائد آباد سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بندش کی شکایات بھی برقرار ہیں. دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق یہ دعویٰ ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے. زیبسٹ زیب ٹیک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے تحت تقریب کا اہتمام کیا گیا. اعظم بستی میں طلباء کی جانب سے پروجیکٹس پیش. پروجیکٹ ڈسپلے میں طلباء نے تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں. زیبسٹ زیب ٹیک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی زیر اہتمام اعظم بستی میں طلباء کی جانب سے پروجیکٹس ڈسپلے کا انعقاد. پروجیکٹ ڈسپلے میں طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ادارے کے پرنسپل عامر رضوی نے بتایا کہ تعلیم ہنر کو اور بھی پروان چڑھاتی ہے. زیبسٹ زیب ٹیک زیبسٹ یونیورسٹی کے بینر کے تحت کام کر رہا ہے, اور ہمارا جو مین کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم کے ذریعے ان کی مہارت کو بڑھایا جائے اور ان کو امپاور کیا جائے. اعظم بستی کے رہائشی طلباء نے گیس کی نشاندہی کرنے والے پروجیکٹ تیار کر لیے. طلباء کہتے ہیں کہ پروجیکٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال سے بہت فائدہ ہوگا. سر یہ بیسکلی اسمارٹ ایئر وینٹیلیشن سسٹم ہے. اس کی مدد سے ہم گھر میں جو ہے گیس لیکیج کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ویریس گیس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, لائک کاربن مونو آکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ اور LPG جو گھریلو ہماری گیس ہوتی ہے اس کو. تو اس کی مدد سے جب گیس لیکیج ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے, ان کی روک تھام کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے. فائن آرٹس, ٹیکسٹائل, میکینیکل, کلنری آرٹ سمیت دیگر مضامین کے بھی پروجیکٹس تیار کیے گئے تھے. طالبات نے ری سائیکلنگ میتھڈ کے ذریعے خوبصورت ملبوسات اور اشیاء بھی تیار کی. بیسیکلی میں یہیں رہتی ہوں اور میری نیز نے یہاں پہ کورس کیا تھا, وہیں سے پھر میں نے اس کو وزٹ کیا. دین سرٹیفکیٹ جب ملا تو مجھے بھی یہ انسپائر ہوا کہ میں بھی یہاں سے ایک کورس کر لوں, تو اس لیے پھر میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا. اور جب میں نے ایڈمیشن لیا سب چیزیں میں نے چیک کی تو I'm satisfied. میں یہاں پہ آ کے میں نے اپنا کانفیڈنس لیول میں نے دیکھا کہ بہت ہائی گیا ہے, اور یہاں پہ بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوشچنس خود بنائے. ہم لوگ آگے جا کے بھی انڈسٹریز میں اگر اپلائی کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. پریکٹیکل بہت زیادہ ضروری ہے. بیسکلی یہاں پہ جو ہے نا زیادہ تر پریکٹیکل 80% یوز ہوتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کبھی ایکسپیرینس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ یہاں پہ یہ ووکیشنل ہے تو ٹریننگ کے ساتھ ہی ہمیں مل جاتا ہے سارا کچھ. طلباء نے لوہے سے لاجواب اشیاء تیار کی.
लोहे के स्क्रू से बने बिच्छू और दीगर अशिया ने तलबा के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों की भरपूर अक्कासी की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।